بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهم ينحون عنه وينعون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو يردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق اللہ العظیم۔ وہم ینہون، وہم اور وہ ینہون وہ روکتے ہیں عنہ اس سے، وینعون عنہ اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں، یعنی وہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور یہ کہ یہلکون بے شک یہلکون وہ ہلاک کر رہے ہیں، الا مگر نہیں وہ ہلاک کرے مگر انفسهم اپنے آپ کو، وما یشعرون مگر اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ولو ترى اور کاش اگر آپ دیکھیں، اذ وقفوا جب وہ روک لیے جائیں گے، علی النار آگ پر یا جہنم پر، فقالوا پھر وہ کہیں گے یا لیتنا ہائے ہماری، ہائے افسوس ہم پر، نردو ہمیں لوٹا دیے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا تو ہم تکذیب کریں گے یا جھٹلائیں گے آیات کو، ربنا ہمارے رب کی آیات کو، ونکون من المؤمنین اور ہم ہو جائیں گے مومنین میں سے۔ بل بدا لہم بلکہ بدا لہم ظاہر ہو گئی ان پر، ما کانوا یخفون وہ جو یخفونا جو وہ چھپاتے تھے، من قبل اس سے پہلے چھپاتے تھے، ولو ردو اور اگر وہ ردو لوٹا بھی دے جائیں، لعادو تو پھر وہ دوبارہ وہی کریں گے، لما نہو جس سے انہیں اس سے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور بے شک وہ لوگ لَكَاذِبُونَ یقیناً جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا کہ ان ہی اور نہیں ہے یہ، الا مگر حیاتنا الدنیا دنیا کی زندگی، وما نحن اور نہیں نحن ہم، بمبعوثین ہرگز نہیں اٹھائے جانے والے، ہرگز نہیں اٹھائے جائیں۔ ولو ترى اور کاش آپ دیکھیں ان کو، اذ وقفوا جب روک لیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب کے سامنے، قال اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، الیس ھذا بالحق کیا نہیں ہے، کیا لیسا نہیں، ھذا بالحق یہ حق نہیں ہے، قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ربنا ہمارے رب کی قسم، قال فذوقوا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا پس چکھو، العذاب عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون اس بنا پر جو تم اس کو
انکار کیا کرتے تھے. تو یہ جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ مشرکوں کے مکہ کی آیات میں زیادہ تر جو ہے مکہ کی صورتیں ہیں ان میں مشرکین کے بارے میں بات ہوئی. تو ان کا مشرکل جیسے انہوں نے کہا دیا کہ جی ہم تو بالکل ہی جھوٹ بول جائے گی، ہم تو کرتے ہی نہیں شرک، ہم تو کرتے نہیں. یہاں پھر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ لوگوں کی وہ لوگ ہیں جو خود بھی وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ یہ خود بھی اس سے دوسروں کو روکتے ہیں. یعنی دوسرے لوگوں کو، یہ بڑے سردار جو ہیں دوسرے لوگوں کو اس سے روکتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روکتے ہیں اور قرآن سے بھی روکتے ہیں کہ نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں نہ قرآن سنیں، کہ یہ نہ ہو کہ وہ تاکہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور اس سے بھی خود بھی دور دور رہتے ہیں. یعنی وہ نہ خود دوسروں کو سننے دیتے ہیں، ان کو روکتے ہیں نہ ہی، اور یہ خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں. تو یہ ان کے سرداروں کا ویسے بھی جو سردار ہوتے ہیں بڑے قبیلے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنے جو عوام ہوتے ہیں عام آدمی ان کو یہ کسی طرف جانے حق کی طرف جانے نہیں دیتے. اور ہمارے یہاں بھی آج کل بھی ہمارے یہاں ایسا سلسلہ ہے. ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو قرآن کے جو خود بھی شرک و بدعات میں مبتلا ہیں، وہ جو کسی کے توحید والے کی تقریر، مولوی کی کسی کی عالم کی تقریر سننے سے روکتے ہیں. کہتے ہیں جائیں، اس کے بالکل تقریر سننی بھی نہیں ہے، جانا بھی نہیں ہے. بلکہ کچھ تو علماء ایسے ہی اپنے آپ کو نام نہاد علماء جو کہتے ہیں ترجمہ پڑھنے ہی نہیں ہے کیونکہ تم سمجھ نہیں سکو. یعنی وہ ترجمہ پڑھنے سے بھی روکتے ہیں کہ لوگ سمجھ لیں گے. یعنی یہاں یہ تک حالت ہمارے بھی یہ حالت ہے کہ اگر یہ لوگ سمجھ لیں گے تو پھر ہمارے چنگل سے نکل جائیں گے. تو وہی حالت ان کی تھی، ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہمارے بھی یہاں روکا جاتا ہے کہ جو ہے جو بات توحید کی بات کرے اس کی بات نہ سنو. جو قرآن کا ترجمہ بھی خود تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے تو بہت سے علوم چاہیے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن تو آسان ہے، سنو اسے پڑھو اسے سمجھو اس پہ غور کرو، مگر وہ اس کے قریب نہیں جانے دیتے. تو یہ ان لوگوں کی ہمیشہ سے ایسے لوگوں کی عادت رہی. پھر اللہ تعالیٰ کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِّفُوا عَلَى النَّارِ، آپ کاش کہ آپ دیکھیں اس کو جب یہ روک لیے جائیں گے جہنم پہ، کنارے جہنم کنارے روک دیے جائیں گے. پھر وہ کہیں گے قالو، یہاں اللہ کہ ان این یہلکون الا انفسهم وما یشرکون، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں قرآن سے آپ سے لوگوں کو روک رہے ہیں، وہ اصل میں اللہ کا یا قرآن کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے، آپ سے کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے، اپنے آپ کے ساتھ یہ اپنے آپ کو ہلاک کریں. ہدایت نہیں پائیں گے تو اپنے آپ کو ہلاک کریں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، ان کو اس کو شعور ہے ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِّفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ آپ دیکھیں انہیں جب روک لے جائیں گے جہنم پہ، قالو پھر وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس ہم پر، نرد ولا نکذب بآیاتی، کاش کہ ہمیں لوٹا دیے جائے اور نہ تو ہم اس کی تکذیب نہیں کریں گے. ہم دوبارہ اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومن ہو جائیں گے. یہ وہاں سے دوبارہ دنیا میں آنا تو ممکن ہے ہی نہیں. وہ اپنی آرزو کی وہ جو اپنے آرزو کی جا کے تکمیل کر سکے. کافروں کی یہ جو کہنا بار بار کہ ہمیں دوبارہ بھجا دیں، کئی جگہ قرآن مجید میں آیا، جس طرح سورہ مومنون میں آیا کہ وہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہمیں سے نکال لے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا لَظَالِمُونَ، کہ ہم بے شک ہم تو ظالم تھے. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس میں ذلیل و خوار پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو. اس طرح سورہ حامیم 7 میں اللہ تعالیٰ کہ ربنا، یہ لوگ یہی کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، بس ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیتا کہ ہم نیک عمل کریں. ہمیں یقین آ گیا. جب وہاں دیکھ لیں گے تو وہ پھر وہ آرزو کریں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو ہم وہ کام نہیں کریں گے جس سے ہمیں منع کیا گیا، ہم جا کے اچھے کام کریں گے، نیک اعمال کریں گے، وہ نہیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے. مگر یہ آرزو ان کی آرزو ہی رہے گی، اس کو کوئی دنیا میں واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گئی جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، جو چھپا کر رکھتے تھے. اس کی ظاہر ہو گئی، اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے. تو یہ کہ ان کو کفر و عناد و تکذیب یہ سب ظاہر ہو جائے گی جو اس قبل میں جس سے پہلے وہ دنیا یا آخرت میں چھپایا کرتے تھے. آخرت میں نے پڑھا نا، جیسے وہ پھر انکار کرتے کہ ہم تو
ما کان من المشرکین، ہم تو مشرک تھے، ہم تو مشرک کرتے ہی نہیں تھے، تو آخرت میں بھی جھٹا دیں گے۔ تو یہ جب ان کو ظاہر ہو جائے کہ جو کیا کرتے تھے سب کو ظاہر ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ یا وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی صداقت کا علم جو ان کے دلوں میں تو تھا، مگر وہ اپنے پیروکاروں سے چھپاتے تھے تاکہ وہ وہاں پہ قیامت کے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ لوگ خود مانتے تھے مگر اس کو چھپایا کرتے تھے۔ تیسرا اس کا مطلب یہ بتاتے کہ منافقین کا وہ رفاق ہے جو وہاں ظاہر ہو جائے گا جسے دنیا میں وہ اہل ایمان سے چھپاتے تھے۔ عمران نے پڑھا نا کہ وہ اپنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو اسی طرح پہچانتے تھے، اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، یعنی پہچانتے تھے، علماء ان کے پہچانتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا، تو یہ بھی وہاں پہ سارا دوبارہ وہاں پہ ظاہر ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ان کو دوبارہ لوٹا بھی دی جائے تو وہی کریں گے جیسے انہیں منع کیا گیا، پر جس سے پہلے کیا کرتے وہی پھر بھی یہی کریں گے۔ ان ہوا انہم لکاذبون، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ایمان لانے کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ جو وہاں عذاب سے بچنے کے لیے جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو یہ چاہیں گے ہم عذاب سے بچیں، ان کو پتہ چلے کہ ہم ہلاک ہونے والے ہیں تو پھر وہ خواہش ظاہر کریں گے، حالانکہ ان کی کوئی دلی کو سچے دل سے یہ نہیں ہوگی، وہ صرف جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ اور جب وہ دیکھ لیں گے، جب اپنا مشاہدہ کر لیں گے کہ یہ ہمیں جو عذاب ملنے والا ہے تو پھر وہ چاہیں گے کہ اگر دنیا میں بھیجیں، لیکن ہوگا یہی کہ اگر دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیے جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کریں وہی حرکتیں کریں گے جو پہلے کرتے رہیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، وہ کہتے ہیں کہ دنیا نہیں ہے، بس یہ دنیاوی زندگی ہے جو کچھ، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، یعنی یہ ان کا ایک نظریہ کہ ہم دوبارہ تو اٹھائے نہیں جائیں گے، جو کچھ ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہاں جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی اور اس زمانے میں بھی کچھ قسم کے قسمیں ہوتی ہیں، یہ بھی جو لوگوں کی، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو نہیں مانتے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کو تو مانتے ہیں مگر رسالت کو نہیں مانتے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کسی کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، بس ان کا یہ ہے کہ ہم خود ہی پیدا ہو گئے، خود ہی تمہیں وقت مر جائیں گے، بس ہماری جو زندگی صرف یہی ہے، مرنے کے بعد اٹھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں بھی مشرکین مکہ جو تھے ان میں بھی آخرت کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، وہ مانا کرتے تھے کہ اللہ کو، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو پیدا اس نے کیا، رزق وہی دیتا ہے، بارشیں وہی برساتا ہے، اور آخرت کو بھی کچھ لوگ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مانتے تو تھے آخرت کو، لیکن اس پہ یہ تھا کہ دیوی دیوتا کی سفارش کے قائل تھے کہ دیوی دیوتا جو ہیں ہمارے معبود ہیں، یہ فلاں ہمیں چھڑا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں ہمارا حمایتی مددگار ہوگا، اس کے آگے کسی کی نہیں چلے گی۔ اور کچھ ایسے تھے جو بالکل بھی مانتے نہیں تھے کہ کوئی آخرت کی زندگی ہے ہی نہیں۔ یہ آیت انہی لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہے ہی نہیں، یہی زندگی ہے۔ اور جو شخص آخرت کی زندگی کا بھی اگر کوئی انکار کر دے، یعنی کہ اس کے ذہن میں ہو کہ آخرت کی زندگی ہے ہی نہیں، تو پھر جانے کے دوبارہ جی اٹھنے کا اس کو کوئی انکار ہی کر دے، تو پھر تو وہ عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کو کرے گا بھی نہیں۔ آخرت کا جس کو ڈر ہوگا، اس کو یقین ہوگا کہ میں نے آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، وہی یہاں پہ عمل صالح کرے گا، وہی گناہوں سے بچے گا، ورنہ تو اگر مر کے مٹی مل جانا ہے، کوئی ہے ہی نہیں حساب کتاب، تو پھر اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جو مرضی کا ہے، جو حرام ملتا ہے حرام کا ہے، حلال ملتا ہے حرام، جو ملتا ہے جو بدماشا کرے کرنی ہے کر لے، تو ایسا ہے نہیں۔ یہ جس کا نظریہ یہ ہو جائے کہ ہاں باس و بادر موت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور یہی عقیدہ ہے، آخرت کی صداقت جب کسی کے راسخ ہو جائے گی تو پھر وہ ہر کفر سے بھی بچے گا، بے نافرمانی سے بھی بچے گا، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ یہاں پہ وہ ان کا یہ نظریہ کہ جی دنیا کے علاوہ کوئی زندگی ہے ہی نہیں اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے، اس لیے پھر وہ جو مرضی کریں، نہ اللہ کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ قرآن کو مانے، کسی کو نہ مانے، اور جو مرضی کریں پھر تو وہ فارغ ہوگی۔ مگر وہ ہوگا کیا؟ تو بولا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ انہیں دیکھیں جب وہ اللہ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، روک لیے جائیں گے، تو پھر اللہ ان سے پوچھے قال الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ خود دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے ہاں بھائی تم دوبارہ دوبارہ پیدا ہو گئے کہ نہیں ہوگے، قیامت آ گئی ہے، تم لوگ کہتے تھے کہ پیدا ہوں گے نہیں، ہمیں کون اٹھائے گا، ان ہڈیوں کو کون اٹھائے گا، اب وہ پیدا ہو گئے تو اللہ کا یہ حق نہیں ہے، اور یہ قیامت بھی ہے، یہ دوزخ بھی ہے، اور سب کچھ ہے، یہ سب نظر آئے گا انہیں۔
जहन्नुम उन्हें दिखाई जाएगी, जन्नत नजर आएगी, तो फिर वो अल्लाह ताला पूछेगा कि ये हक नहीं है। जब अपने आंखों से फिर एतराफ देख देख लेंगे, फिर तो एतराफ ही करेंगे कि हाँ ये आखिरत की जिंदगी भी परख है। लेकिन वहाँ पे उसका कोई फायदा नहीं होगा, वहाँ पे एतराफ करने का कोई फायदा नहीं होगा। कि फायदा उस वक्त तक जब तक आपने उसको अपनी आंखों से देख नहीं लिया। गैब का जब तक आपको जाहिर नहीं हो गया उसको आपको फायदा है। तो गैब जाहिर हो गया उसका तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम ना होगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना हो। जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो सारे लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन उस रोज ईमान लाना किसी ऐसे शख्स के लिए नफा बख्श नहीं होगा जो पहले ईमान नहीं लाया था या जिसने ईमान के साथ अच्छा अमल नहीं किया। यानी जब देख लिया है, उसकी निशानी देख ली कि अब तो क़यामत आने वाली है, तो फिर उसका वो ईमान लाना कोई नफा बख्श कोई फायदेमंद नहीं होगा। इस तरह सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की तौबा कबूल फरमाता रहता है जब तक नज़ा का आलम तारे ना हो, यानी बिल्कुल मरने के करीब उसकी जान निकलने के करीब ना हो और आखिरी वक्त ना आ जाए, उससे पहले पहले अगर वो तौबा करे तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरी वक्त भी तौबा कबूल करता है, उसकी बुराइयों को अल्लाह माफ़ कर देता है। मगर जब यहाँ पे ज़ाहिर हो गई उसके बाद तो फिर तो वो भी मान लेंगे क़ालू बला व रब्बिना, तो कहेंगे कि क्यों नहीं ऐ हमारा रब यकीनन ये हक है। फिर अल्लाह ताला का क़ाल फ़ज़ूक़ूल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, तो अब अज़ाब का मज़ा चखो। अब तो तुमने नहीं मानी, इनकार किया, तो अब उस अज़ाब का मज़ा चखो जिसका तुम इनकार किया करते थे। तुम्हें तो यकीन ही था कि कोई ज़िंदगी के बाद ज़िंदगी है, कोई हमें हिसाब दिया जाएगा। अब आ गए और जब नहीं माना तो जिसका इनकार करते रहे, जिसके कुफ्र करते रहे, अब उसका मज़ा चखो। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन चीज़ों से बचाए और हमारा ईमान पक्का तौहीद पे एक अल्लाह की वहदानियत को कायम रखे। शिर्क बिदअत से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही अमल करने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वही अमल सालेह और उसी का वज़न होगा, उसके अलावा किसी चीज़ का कोई वज़न नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमसे कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।